اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ، نوا پارہ ہے، سورہ اعراف 7ویں سورت ہے، اس کا رکوع نمبر 14 اور 15 ہے، اور اگر پارے کے اعتبار سے دیکھیں تو چوتھا اور 5واں رکوع ہے۔ قال الملأ من قوم فرعون، جب یہ معجزے دیکھے نا انہوں نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے، کہ انہوں نے عصا پھینکا، اژدہا بن گیا، اور ہاتھ یوں گریبان میں ڈالا، باہر نکالا تو وہ روشنی چمکنے لگ گیا۔ اس کے بعد جب یہ معجزے دیکھے تو فرعون کے سرداروں نے آپس میں کہا، ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ موسیٰ علیہ السلام تو بڑا ماہر جادوگر ہے، اور یعنی کہ حیران کر دینے والا جادو ہے اس کے پاس۔ ہمارے پاس تو اتنا جادو اور ایسی طاقت ہمارے پاس بھی نہیں ہے جیسی اس موسیٰ نے دکھائی ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، اور لوگوں سے کہنے لگا یہ موسیٰ علیہ السلام تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ فماذا تأمرون، اب تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ یعنی کہ یہ تمہیں ہی تمہارے گھر سے گھر بدر کرنا چاہتے ہیں، تمہارے ملک سے ملک بدر کرنا چاہتے ہیں، تو موسیٰ کو اس کا کیا علاج کرنا چاہیے جب یہ تمہیں ہی ادھر سے نکال دینا چاہتے ہیں؟ تو قالوا ارجع واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، لوگوں نے فرعون سے کہا ابھی اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دے دیں اور ہر شہر میں اپنے نمائندے بھیج دیں، یعنی ان کو آپ ایکسٹینشن دیں، تھوڑا سا مہلت دیں، کیا پتہ کوئی حل یا علاج نکل آئے۔ فرعون کو انہوں نے یہ مشورہ دیا، انہوں نے تب بھی یہ نہیں کہا کہ آپ اس سے لڑائی ڈال لیں، پھڈا ڈال لیں، اور جو ہے بس آنکڑا بنا لیں، اور جیسے آپ جنگ کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح کریں اس کے ساتھ۔ حالانکہ یہ تو آپ کے محل میں ہی پلے، موسیٰ کوئی باہر کے بندے تو نہیں رہے، آپ نے خود پالے اپنے محل کے اندر، بھلے اپنی بیوی کے چکر میں یا جس اس میں بھی، اور ان کے پیچھے آپ نے 50,000 بچے ذبح کرا دیے۔ تو اب جب کہ آپ کے اپنے گھر کے اندر پلے اور پھر اب آپ کو ان سے تکلیف شروع ہو گئی ہے، تو یہ ان کے دل میں دماغ میں یہ باتیں تھیں۔ تب انہوں نے یہ کہا کہ جہاں آپ نے اتنی مہلت دی، جوان ہو گئے، تھوڑی اور مہلت دے تو کیا ہو جائے گا، اب آپ کا ٹائم ویسے ہی پورا ہونے والا ہے۔ کیونکہ فرعون کوئی اب یہ تھوڑی تھا کہ کڑیل جوانی تھی اس کی، فرعون کا تو اصل وقت نکل چکا تھا، اور وہ وقت تھا جس وقت میں بڑے بڑوں کو سمجھ آ جاتی ہے۔ بہرحال یأتوک بکل ساحر علیم، جو ہر شہر سے سارے ماہر فن جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں، یعنی کہ آپ ان کو مہلت بھی دیں۔ دکھائیں ذرا، میں دیکھ لیتا ہوں۔ 13 ہے نا، قال الملأ من قوم فرعون، من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، یہ رہا پچھلا رکوع ہے، وہ پھر صحیح ہے، ہم نے پوری آیت نہیں دیکھی نا، یہاں سے چل رہا ہے، واو صحیح تھا، وہ واو صحیح ہے، پھر اب اس کو پین سے لکھ دیں گے، پین سے۔ یأتوک بکل ساحر علیم، انہوں نے یہ کہا مہلت بھی دیں اور ہر شہر سے آپ یہ کام بھی کریں کہ جو ماہر جادوگر ہو نا، کیونکہ موسیٰ جو ہے وہ بظاہر جادوگر نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام اور ہر نبی کو اللہ نے اس زمانے کے نا جو مشہور ماہر فن کے لوگ ہوا کرتے تھے نا، ایسے ہی معجزات اللہ نے ان کو دیے۔ ہاں، ماہر فن کے جو ہوتے تھے نا لوگ، اللہ نے ان کو پھر ویسے ہی معجزات اٹھا کے دیے۔ جیسے یہ بنی اسرائیل تھے، ان کے اندر کیا تھا؟ مشہور یہ تھا کہ بھائی جادوگری، جادوگر کے ایسے ماہر ترین لوگ یہاں پر موجود تھے بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے وقت کے اندر۔ تو اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے پھر اسی فن سے متعلق جو ہے نا بہترین معجزے دیے۔ یعنی کہ ایک بڑا معجزہ یہ کہ جو بے جان ان کا عصا ہے وہ اتنا بڑا اژدہا بن جاتا تھا جب منہ کھولتا، اور فرعون نے اتنا بڑا اپنا محل بنایا تھا کہ میں اللہ سے جنگ کر لوں گا جا کے، آسمان سے اوپر تک میرا محل بناؤ۔ کاریگروں نے بنایا، اور وہ جب موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جبڑا کھولا، جب اژدہا بنا، تو کہتے ہیں اتنا بڑا منہ کھولا اس نے کہ ایک اوپر کے دانت میں نا حصے میں اس کا محل کا اوپر کا حصہ آ گیا، اور نیچے والے دانت میں نچلا حصہ آ گیا تھا، اس نے ایسا منہ کھولا۔ تو جب فرعون نے یہ دیکھا کہ یہ کیا، تو وہ تو وہیں پر ہی اس کی حالت ٹائٹ ہو گئی تھی۔ تو خیر اس نے کھایا نہیں، کیونکہ
اللہ کا حکم نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے، وہ بھی اس لیے ڈرے تھے پیچھے کہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا، جب اس نے منہ کھولا ہے تو یہ حالت ہو گئی، تو فرعون اسی وقت ٹائٹ ہو گیا۔ اب یہ معجزہ ان جادوگروں کے جادوگری سے اوپر کی چیز تھی، جادوگر یہی تو حیران تھے، انہوں نے کہا بھئی جب جادوگر سو رہا ہے، موسیٰ کو ہمیں سوتے ہوئے دکھاؤ، جب رات کو دکھایا موسیٰ علیہ السلام سو رہے تو ان کا عصا جو ہے ان کے ارد گرد گھوم رہا ہے، تو جادوگروں نے دیکھتے ہی کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا جادو نہیں ہے، کیونکہ جب ہم سو جاتے ہیں نا، یہ اصول تو وہ جانتے تھے قانون، جب ہم سو جاتے ہیں ہمارا جادو ہمارے ساتھ سو جاتا ہے، وہ جاگتا نہیں ہے، ہم سو رہے ہیں اور جادو چل رہا ہے ایسا نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے اسی وقت ہی یہ بات کنفرم کر لی تھی آپس میں نا، خاموشی سے، فرعون کو نہیں بتایا کہ بھائی یہ موسیٰ جو ہے نا واقعی یہ اللہ کے کوئی سچے نبی ہیں، یہ جادوگر نہیں ہو سکتا۔ وجاء السحرۃ فرعون، اور ہر شہر سے جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہو گئے، اس نے خطوط بھیج دیے سب کو، TCS کروا دیا کہ بھائی سب آ جائیں، جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں انویٹیشن بھیج دیا ان کو، دعوت نامہ کہ بھائی بہت بڑی سرمنی ہونے والی ہے، بہت بڑا ایک ہمارے ہاں ہال کے اندر گراؤنڈ میں جادوگری کا تماشا لگنے والے، سب آ جائیں، اور سب کا ٹی بھی ہم دیں گے، اور ان کے رہائش بھی، ان کے آسائش، ان کے کھانا پینا، ان کا کپڑا دوپڑا، سب ہر چیز میری طرف سے فری آف کاسٹ ہے۔ اب گھومنے پھرنے کا تو، سیر سپاٹے کا تو کس کا دل نہیں کرتا۔ قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اور یہ کہنے لگے اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تو ہمیں یقیناً اس کا انعام ملنا چاہیے، بھائی اس کے علاوہ آپ ہمیں ایکسٹرا کیا دیں گے اگر ہم جیت گئے سارے؟ تو فرعون نے بولا بھائی میں تمہیں خوش کر دوں گا، مالا مال کر دوں گا، تم میرے خاص لوگ ہوگے، جو ہماری خاص رعایا ہوتی ہے نا اس میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ قال، فرعون نے کہا نعم، جی ہاں بالکل، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بے شک تم میرے مقرب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی کہ میرے پسندیدہ لوگ، قریبی، میرے محل کے مہمان بن جاؤ گے، اور آپ کی زندگی بھر کی آسائش اور پریشانیوں کا حل پھر میرے ذمہ ہے، میں آپ کے لیے آسانیاں کر دوں گا۔ قالوا، جادوگروں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اما ان تلقی، آپ پہلے اپنا عصا ڈالو گے، یعنی کہ آپ پہلے پھینکتے اپنا جادو، ٹھیک ہے نا، جادو دکھاتے ہیں، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، یا ہم لوگ ڈالیں جادو اپنا دکھائیں، پہلے نمبر کس کا ہونا چاہیے؟ تو یہ جادوگروں نے خود موسیٰ علیہ السلام کو آفر دی کہ اب اے موسیٰ آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، پہلے ہم اپنے جادو دکھائیں یا آپ اپنا جادو دکھانا چاہتے ہیں؟ تو قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا فلما القوا سحروا اعین الناس، تم ہی پہلے ڈالو اپنا جادو دکھاؤ، پہلے ہم تمہارا کمال دیکھتے ہیں تمہیں کتنا جادو آتا ہے۔ بس جب انہوں نے انہوں نے کیا کیا تھا، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک رات پہلے سوتے میں دیکھا، اور دوسرا انہوں نے فرعون کو کئی دن پہلے ہی بات کہہ دی تھی کہ بھئی موسیٰ کے اندر جادو نہیں ہے، اصل میں موسیٰ کا جو لباس ہے نا اس میں ہمیں جادو لگ رہا ہے۔ اس رات سے پہلے ان کے شک میں یہ بات تھی جادوگر، کیونکہ وہ میٹنگیں تو کر رہے تھے جب آ گئے تھے، فرعون کے محل میں ٹھہر گئے تھے، تو بڑے جادوگر آپس میں سر جوڑ کے، تو انہوں نے فرعون کے کان میں بات ڈالی کہ موسیٰ کے اندر جادو نہیں ہے، یہ جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا یہ بالکل الگ ہیں، ان میں جادو ہے، تو تم ایک کام کرو ایسے کپڑے ہم سب کے سلواؤ۔ یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے نا ایسا، جب کسی سے کسی کو کوئی کام لینا ہوتا ہے نا، پھر وہ کام کرنے والا بندہ جو ہے نا اتنے شرافت سے کام تھوڑی کرتا ہے، وہ اپنی چال بازیاں بھی دکھاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے نا فرعون کو نا ایسے اور بدھو بنایا، خاموشی سے نا، بڑے طریقے سے، عقل مندی سے۔ اب فرعون نے ان کے لیے سارے لباس اسی جیسے بنوائے، موسیٰ علیہ السلام جیسے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کو یہ بھی بڑا عمل پسند آ گیا کہ انہوں نے میرے نبی کے لباس جیسا لباس پہن لیا، میرے نبی جیسی داڑھی رکھ لی اور ویسے کپڑے پہن لیے، تو چلو میں اسی ظاہر پر ہی ان کی بخشش کر دیتا ہوں، ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہوں۔ اللہ کو پسند آ گئی یہ ادا۔ مقصد میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے اس دور میں بھی
ہمارے نبی کے ہمارے پاس یہی چیزیں تو ہیں کہ ہم سنت رسول رکھ لیں، سنت لباس پہن لیں، سنت طریقے سے زندگی گزار لیں، کیا پتہ اللہ کو یہ پسند آئے۔ جب موسیٰ فرعون کے محل میں اللہ کو وہ کافر جادوگروں کا یہ عمل پسند آ گیا، ہم تو مسلمان ہیں ماشاءاللہ، تو وہ کپڑے اللہ کو پسند آئے کہ انہوں نے میرے موسیٰ جیسے کپڑے پہن لیے، ظاہر انہوں نے بدلا، اب باطن میں ان کا بدل دیتا ہوں، تو یہ ہو گیا۔ فرمایا کہ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی پہلے ڈالو اپنا جادو دکھاؤ۔ پس جب انہوں نے اپنا جادو پیش کیا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، اور وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور لوگوں کو لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپوں سے ڈرایا۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ جادوگر اپنی طرف سے بہت بڑا جادو لائے تھے۔ وہ کس قسم کا جادو تھا کہ جیسے مثال کے طور پہ میں نے ایسے دامن میں جو ہے نا، یہ جادو تو ہم بھی دکھا دیتے ہیں، ہمیں کوئی ماچس کی تیلی دے تو ہم ادھر رکھیں گے اور اس کو ایسے یوں لپیٹیں گے، ایسے بند کریں گے پورا، یعنی آپ سے چھپا دیں گے، چھپا کے نا یوں کر کے ہم آپ کو دیں گے، لو بھائی توڑو اس کو، جتنا توڑنا ہے آپ اس کو ٹک کر کے توڑیں گے، واقعی 2 دفعہ 3 دفعہ ہر جگہ سے آپ توڑ کے موڑ تڑوڑ کے اچھی طرح چیک کر لیں گے بھائی یہ ٹوٹ گئی، اور پھر ہم دامن کھولیں گے اور آپ کو بالکل ثابت دے دیں گے۔ اور یہ آسان ہے بہت جادو، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، مجھے بھی آتا ہے، ہاں، اور میں نے کیا ہے کئی دفعہ۔ تو یہ آنکھوں کا اصل میں دھوکہ ہے، یہ حقیقت میں جادو نہیں ہے، یہ ہوتا ہے عوام کو۔ جیسے ایک بندے نے اور جادو یوں دکھائے نا کہ جو چیز سامنے پڑی ہوئی ہے، بھلے آپ کو بولے گا کہ آپ رکھ لو اپنے سامنے، میں اس کو ہلا کے دکھاتا ہوں اپنی آنکھوں سے میں ہلا دوں گا، اور وہ آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو وہ آپ جو چیز رکھ لیں نا تو اس کو واقعی یوں آنکھوں سے دیکھ کے نا ایک دم یوں ہلا دے گا، وہ ہلے گی بھی، 1 دفعہ 2 دفعہ 2-3 دفعہ یہ ہوتا ہے، بس اس سے زیادہ دفعہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ ٹرک ایسی ہے نا۔ تو یہ باقاعدہ بندے نے لائیو بھی کر کے دکھایا تھا، تو جس کو کر کے دکھایا وہ اس کا دماغ گھوم گیا ایک دم، اس نے بولا یہ کیسے کر دیا، تم دوبارہ کرو۔ اس نے بولا پھر کوئی چیز رکھ لو، اس نے کوئی چیز رکھ لی، جیسے یہ رکھ دیا رومال، تو اس نے فوراً ایسے یوں کرا، یہ ہل گیا، کہنے لگے یہ کیسے تم نے کرا ہے، اب سمجھاؤ مجھے۔ اس نے سمجھانے کا نہیں ہے، یہ تو ہمارا جادو ہے۔ اب وہ انہوں نے اپنے کیمروں سے نا HD کیمرے تھے، ان سے بڑا غور سے قریب کرا، زوم کرا، ڈھونڈا، دیکھا تو پتہ چلا کہ اس کے پاس نا یہاں پہ ایک ایسی تار لگی ہوئی ہے جو ٹرانسپیرنٹ ہے، پتلی سی تار ہے، جیسے ہی وہ کوئی چیز مطلب رکھتا ہے نا تو یہ تار نا اس طرح سے ہے، یوں کر کے نا ایسے، تو یہ ہلکی سی یوں پھونک مارتا ہے، وہ تار جا کے اس کو لگ جاتی ہے، پھر یہ ایک دم ہلے گا نا، خود ہلے گا تو وہ چیز ہل جائے گی، اور ہلتے ہی وہ تار ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ ایسی 2 تاریں اس نے لگائی ہوئی ہیں، 3 لگائی ہوئی ہیں اپنے پاس، وہ حقیقت میں اس نے آنکھ سے نہیں ہلایا ہے، وہ تار سے ہلایا، وہ تار اس کیمرے میں پکڑی گئی، پھر اس پہ لائٹ پڑی ہوگی نا، باریک تار ہے لیکن، تو انہوں نے اس کو پکڑا کہ بھائی یہ اس سے کرا ہے، بال کی طرح ایسی باریک ٹرانسپیرنٹ۔ تو یہ بھی جادو ایسے ہی تھا۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں واقعی میدان میں 40,000 جادوگر ہیں، انہوں نے ہر ایک نے اگر ایک بھی رسی پھینکی ہے، ڈنڈا پھینکا ہے، تو وہ واقعی سانپ بن گیا اور ہل رہے ہیں، سانپ کی طرح چل رہے ہیں۔ یہی فرمایا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ۔ اب اتنے 40,000 پھر رہے ہیں، میدان میں ہل رہے ہیں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ حکم دیا وحی کے کہ آپ بھی اپنی لاٹھی پھینکیں، آپ اپنا عصا ڈالیں۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، زمین پر ڈالیں، بس وہ عصا اچانک ان کے ڈالتے ہی اژدہا بن کر ان سانپوں کو نگلنے لگ گیا، یعنی کہ اس نے منہ کھولا اور سارے سانپوں کو وہ حقیقت میں کھا رہا ہے جو وہ جادوگر بنا کر لائے تھے، کہ نظر کا دھوکہ ہوگا اور لوگوں کو نظر آئے گا ہم نے دیکھو کتنے سارے سانپ چھوڑ دیں، اور عوام پہ کیا ہو جائے گا، ایک دم دہشت طاری ہو جائے گی، اثر ہو جائے گا اس بات۔ تو اب اس جادو کو موسیٰ کے ایک لاٹھی نے اژدہا بن کے اتنا بڑا منہ کھولا کہ وہ سب کو ایک نوالے میں کھایا۔ تو جب لوگوں نے یہ دیکھا تو وہ اور زیادہ حیران رہ گئے، اور جادوگر خود حیران کہ لے بھائی یہ تو ہمارا جادو ہی کھا گیا سارا، جیسے خدا ہی کوئی کھا جائے کسی کے۔ فغلبوا ہنالک،
वनक़लबू साग़िरीन, बस वो फ़िरौन और उसकी कौम के लोग इस मौके पर मग़लूब हो गए और ज़लील व ख्वार होकर मैदान से वापस लौटे। व उल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन, और सारे जादूगर बे इख्तियार अल्लाह के हुज़ूर सजदे में गिर गए, वो सजदा करने लग गए, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर तो पहले ही बदल लिया था, अल्लाह ने उनके दिलों को भी बदल दिया कि मेरे नबी की सूरत बनाकर आए, इनको मैं नाकाम नहीं जाने दूँगा। क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, सारे कहने लगे हम कायनात के रब पर ईमान ले आए। गूंज एक पैदा हो गई पूरे मैदान में ना, जब सब ने एक नारा होकर यूँ कहा ना कि भाई लब्बैक या नबी मूसा, जो नबी है मूसा है उस वक्त। क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम सब रब्बुल आलमीन दोनों जहाँ के पालने वाले पर ईमान ले आए। रब्बी मूसा व हारून, और उस रब पर ईमान ले आए जो मूसा और हारून का रब है अलैहिस्सलाम, दोनों भाई हैं। क़ाल फ़िरौन आमनतुम बिही क़ब्ल अन आज़न लकुम, फ़िरौन ने जादूगरों से कहा तुम मेरी इजाज़त के बग़ैर इस मूसा पर ईमान ले आए। इस मूसा पे ईमान कैसे ले आए तुम लोग, हालांकि तुम तो मेरी प्रोटोकॉल में इधर आए, मेरे तरफ तुम मेरी पार्टी के लोग थे, तुमने इसको कैसे वोट डाल दिया? बिरयानी हमने आपको खिलाई और आपने वोट मूसा को डाल दिया, ये कैसे हो गया? तो फ़िरौन ने वहीं खड़े होकर मजमे में ये बात कही, क़ब्ल अन आज़न लकुम, मुझसे पूछ तो लेते पहले, कहते हम ये करने जा रहे हैं, बग़ैर पूछे तुमने ये बात कैसे कर दी? इन्न हाज़ा लमकरुम मकरतुमूहु फ़िल मदीनती, यकीनन ये तुम्हारी बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी। अब फ़िरौन ने पलटी खा ली, बाजी मारने के चक्कर में कहने लगा अच्छा अब पता चला तुम सारे मिले हुए थे। जैसे ये होता है ना, एकदम इंसान को यकीन ही ना आए, उसके साथ उलट हो जाए, तो वो फिर क्या करता है, उल्टी बात है। अब कहने लगा अच्छा ये सोची समझी मिली भगत थी, मूसा के साथ तुम लोग पहले से मिले हुए थे, जो तुमने मिलकर इस शहर में की है, ताकि तुम इस शहर के बाशिंदों को यहाँ से निकाल दो। लितुख़रिजू मिन अहलिहा फसौफ़ तअलमून, तुम्हें इसका अंजाम बहुत जल्द मालूम हो जाएगा, अब तुम्हारे साथ बहुत गलत होने वाला है। ये उनको यूँ कहने लगा, डराने लग गया। लउक़त्तिअन्न अयदियकुम, मैं तुम्हारे हाथ पाँव काट दूँगा। लउक़त्तिअन्न, ज़रूर काट दूँगा तुम सबके, अयदियकुम हाथों को, व अर्जुलकुम और पैरों को, मिन खिलाफिन उल्टी जानिब से, यानी कि उल्टा मतलब कि एक सीधा हाथ तो उल्टा पैर, ताकि तुम्हारा जिस्म बराबर बैलेंस ना हो सके, क्योंकि जिस आदमी का एक सीधा हाथ ना हो और उल्टा पैर ना हो ना, तो वो ना काम करने का रहता है ना चलने का रहता है, उसका जिस्म का वज़न ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर दोनों एक तरफ की चीज़ें नहीं हो ना, तो वो आदमी भी चल लेता है किसी तरह, काम कर लेता है। लेकिन मुखालिफ यानी कि इतना तेज़ दिमाग था, इसको ये भी पता है, तो उल्टी सिम से काटूँगा, फिर तुम सबको तुम लउसल्लिबन्नकुम अजमाइन, तुम सबके सबको सूली पर लटका दूँगा। और ये काम तो ये हज़रत आसिया के साथ कर चुका था, मैंने बयान में बताया था ना। हज़रत आसिया जो इसकी आशिका थी फ़िरौन की, जिससे इसकी अपनी सगी दो बेटियां थी, उनको जलते इसने उबलते हुए तेल के कढ़ाई के अंदर उल्टा डाल दिया था और उनकी रूहें निकली। हाँ, आसिया इसकी थी आशिका फ़िरौन की, और इससे इसने जो है ना शादी की हुई थी, तो इससे इसकी दो औलादें थीं, सगी बेटियां। एक बेटी तो मेरा ख्याल है अच्छी खासी उसकी उम्र थी, 10-12 साल की उम्र की थी वो, दूसरी छोटी थी। तो इसने जब इसको पता चला हज़रत आसिया मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान ले आई, उन्होंने ईमान कबूल कर लिया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम पहले ही यहीं थे, तो उन्होंने हक़ाइक़ देखे होंगे, भाई ये तो वाकई अल्लाह का नबी है, फ़िरौन एवं ही में जो है ना अपनी मस्तियों में है, हालांकि उसकी आशिका थी ये। तो ये ईमान ले आई, बच्चियाँ भी ईमान ले आई अपनी माँ के उस पर। तो अब इसने धमकी लगाई कि भाई नहीं, अगर ईमान छोड़ती मूसा पर, उसके रब पर, मेरे पे, यानी मैं खुदा हूँ, अना रब्बुकुमुल आला, तो मैं तुझे जलते तेल के अंदर कढ़ाई में ना डाल दूँगा। और इनको उसने नहीं माना, हज़रत आसिया ने मना कर दिया, मैं तो नहीं मानती। तो इसने फिर उनको दीवार के ऊपर ना हाथों में दोनों और पैरों पे कीले लगवा के ना दीवार पे लटकवा दिया, और उनके सामने तेल जलवाया, वो बनने लग गया। फिर अपने कारिंदों को, फिर इनको बोला हज़रत आसिया को, अब देख इसमें मैं बच्चियों को डालूँगा, अगर तो ईमान नहीं छोड़ती। वो समझ रहा था कि शायद ये डर जाएंगी और छोड़ देंगे,
تو نہیں کرا، انہوں نے مانا ہی نہیں۔ تو بولا اللہ کے لیے قربان ہے۔ تو بڑی چھوٹی بیٹی کو پہلے اس نے الٹا کروا کے اور کڑھائی میں ڈلوا دیا، تو بچی کی روح نکلی، اور وہ نکلتے ہی نا ماں کو دکھا وہ منظر، اللہ نے دکھا دیا حضرت آسیہ کو۔ تو بچی کہنے لگی اماں میں تو کامیاب ہو گئی، میں بہت خوش ہوں اور میں جنت جا رہی ہوں، آپ بھی آ جائیں۔ حضرت آسیہ نے جب یہ دیکھا ان کا تو اور ایمان مضبوط ہو گیا کہ اللہ نے مجھے اس کی روح ہی دکھا دی ہے۔ پھر بڑی بیٹی کو اس نے الٹا کروایا، بولا اب اس کو ڈالوں گا تو ایمان چھوڑ دے، نہیں، اس کو ڈالا، اس کی روح نکلی، وہ والدہ کو کہتی ہوئی گئی بڑی بیٹی کہ اماں میں بھی کامیاب ہو گئی، میں بہت خوش ہوں، آپ بھی آ جائیں جنت میں۔ ماں کا ایمان اور مضبوط۔ اب حضرت آسیہ کو الٹا لٹکایا اور بولا بھائی چھوڑ دے ایمان۔ میں نے کہا میں نہیں چھوڑتی، جو مجھے اللہ نے دکھا دی ہے نا وہ تجھے دکھ جاتا تو تو بھی سدھر جاتا۔ حضرت آسیہ کو بھی اس نے ڈال دیا، ان کی بھی روح کہتے ایسے نکلی، کامیاب ہو گئے۔ تو ان کی ہڈیاں نا جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں جا رہے تھے نا، تو ایک جگہ جبرائیل نے براق پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ میں نے پورا واقعہ سنایا تھا ادھر۔ تو وہ براق ایک جگہ انہوں نے سواری اتاری جبرائیل نے، تو یہاں سے نا 2 رکعت نفل پڑھنے تھے ان کو، تو ان کو خوشبو آنے لگی، تو انہوں نے پوچھا اے جبرائیل یہ خوشبو کس بات کی آ رہی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ فرعون کی جو عاشقہ تھی نا آسیہ، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ہڈیاں ادھر دفن ہے، اس کی خوشبو ہے یہ۔ یعنی اتنا زمانہ گزر گیا، ہزاروں سال، لیکن خوشبو وہاں سے آ رہی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو گئے اور آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے وہاں، پھر آپ نے سفر آگے جاری کیا۔ تو بہرحال یہ ادھر آ گئی تھی بات۔ تو اب قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون قال فرعون آمنتم بی قبل ان آذن لکم، فرعون نے جادوگروں سے کہا تم میری اجازت کے بغیر اس موسیٰ پر ایمان لے آئے ہو، یقیناً یہ تمہاری بہت بڑی سوچی سمجھی سازش تھی جو تم سب نے مل کر کی ہے، ٹھیک ہے نا، اس شہر میں تم نے یہ سازش رچائی، تم نے مل کر، تاکہ تم اس شہر کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو، تمہیں اس کا انجام بہت جلد معلوم ہو جائے گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سمتوں سے کاٹ دوں گا، پھر تم کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، جادوگروں نے جواب دیا بے شک ہم مر کر اپنے رب ہی کے پاس لوٹ جائیں گے۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، اور اے فرعون تو ہمیں صرف اس بات کی سزا دے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں، جبکہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، وہ ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ اے ہمارے رب ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائیے اور ہمیں حالت اسلام میں موت دیجیے۔ وقال الملأ، ایک اور ہے نا، ایک رکوع ہوا ہے۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، اور قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے کہا کیا تم موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی آزاد چھوڑ دو گے تاکہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں؟ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور وہ تمہیں تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، فرعون نے کہا ہم ان کے نومولود بیٹوں کو بری طرح قتل کر دیں گے اور بچیوں کو زندہ رہنے دیں گے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان پر مکمل غلبہ رکھتے ہیں۔ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، بے شک یہ زمین تو اللہ ہی کی ہے، یورثها من یشاء من عبادی، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام اچھا تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہوگا۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا، انہوں نے بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا من قبل ان تأتینا، آپ کے آنے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہمیں تکالیف دی گئی ہیں۔ وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے، تو فائدہ کیا ہوا آپ کے آنے کا؟ یہ یوں یعنی گویا کہنے چاہتے کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی موسیٰ ہمیں فرعون نے کتنے سالوں ستایا ہے، تنگ کیا ہے، کیا کیا حرکتیں کی ہیں، ابھی آپ آ گئے اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے پاس اللہ کی پاور ہے، آپ کوئی معمولی انسان تو ہے نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ کی پاور تو سب سے بڑی ہے۔ تو آپ کے آ جانے کے بعد بھی ہمارے ساتھ وہی حالات ہیں، جیسے ہمارے بھی بچے بعض دفعہ کہتے ہیں نا ابا آپ نے کیا کیا ہے اماں آپ نے کیا کیا ساری زندگی ہمارے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیا آپ نے، دیکھ لو کیا کرا ہے
تو اب ان کو کیسے وہ فلم پوری چلا کے دکھائیں کہ بیٹا دیکھو کیا کیا ہوا ہے. یا تو پوری فلم بناتے زندگی پر کہ دیکھو کیسے کیسے وقت گزرے. تو یہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی بچوں والی حرکت کرنے لگے. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، اور آپ کے آنے کے بعد بھی یہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا. ان کو تو کنفرم نیوز تھی نا، پتہ تھا یہ ہوگا. عدوکم تمہارے دشمن کو، وَيَسْتَخْلِفْكُمْ، یہ نہیں کہ گزارش کی یا عرض پیش کی کہ اے موسیٰ آپ کا دل چاہ رہا ہو تو ذرا چکر لگا لیں فرعون کے پاس. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام وہیں رہتے تھے، مطلب مل لیں ملاقات کر لیں آپ کا دل اگر مانتا ہے. اللہ نے حکم دیا بھائی جاؤ، اذهب، میرا آرڈر ہے آپ جاؤ الی فرعون، فرعون کی طرف. انہو طغی، دیکھ نہیں رہے وہ اس کیسی سرکشی میں آ گیا ہے، کیسے اپنے آپ سے باہر نکل رہا ہے. وہ اس کی حرکتیں دیکھو کیا کیا کر رہا ہے. تو اس کو سمجھاؤ قولا لینا لعلہ یتذکر و یخشی، اس کو پیار محبت سے سمجھاؤ اور دیکھو شاید وہ ڈر جائے، اس کو خوف آ جائے دل میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے بولا یا اللہ، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ میں ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں لیکن میری آپ سے پہلے گزارش یہ ہے کہ میری جو لکنت ہے زبان میں اس کو تو ٹھیک کر دیں. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی. وہ فرعون کا بچپن کا واقعہ تھا. موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے نا تو ان کا واقعہ تھا فرعون کے دربار کا. فرعون کو ایک دفعہ شک ہو گیا کہ یہ بچہ نا گڑبڑ ہے. فرعون کو نا موسیٰ علیہ السلام گڑبڑ ہے. اب بیوی کے کہنے پہ رکھنے تو دیا تو اس نے، پال بھی رہی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام ایسی ایسی حرکتیں کر دیتے تھے ماشاءاللہ. ایک دفعہ یہ یوں جیسے بچے پیار بچوں کو کر رہا ہوتا ہے نا کوئی، تو فرعون ایسے نا موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے ان کو پیار کر رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے رکھ کے گھوسا مارا اس کو. اتنی زور کا گھوسا لگا کہ وہ اس کو چکر آ گئے فرعون کو. ہاں ان کو شک ہو گیا بھائی یہ بندہ بچہ صحیح نہیں ہے. تو اس کی بیوی نے بولا بھائی دماغ تمہارا صحیح ہے، بچہ ہے، بچے کر دیتے ایسی حرکتیں، لیکن اس کو اندازہ تھا نا کہ اتنی زور کا تھوڑی مارتا ہے بچہ. تو اس نے بولا اس کو چیک کروں گا. تو ایک جگہ انگارہ رکھا اور ایک جگہ چمکتا ہوا نا سونے چاندی کی چیزیں نا. تو اب موسیٰ علیہ السلام سونے چاندی کو اٹھا رہے تھے کیونکہ سمجھدار تھے، نبی تھے. تو جبرائیل نے آ کے ان کا ہاتھ نہ اٹھا کے انگارے پہ ڈال دیا. تو بچے کی عادت تھی اٹھا کے منہ میں ڈال دیا، تو انہوں نے منہ میں ڈال دیا اٹھا کے انگارہ. زبان جل گئی، لکنت آ گئی. تو اللہ سے دعا کری اللہ لکنت تو ٹھیک کریں، پھر بات کروں گا فرعون سے. ایسے اٹک اٹک کے کروں گا. صدق اللہ العظیم.